میں ہوں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز وائز۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں عارفان نور، جبکہ ہمارے تیسرے ساتھی بینکاک سے ہمیں جوائن کریں گے زاہد حسین صاحب۔ آج بات ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے ایک منفرد قسم کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سب سے پہلے پاکستان کی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز بھی پیپلز پارٹی کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کی سب سے پہلی اسپیکر قومی اسمبلی، اس کا اعزاز بھی پیپلز پارٹی کو حاصل ہوا۔ اور آج تاریخ میں سینٹ کی تاریخ میں پہلی اپوزیشن لیڈر ایک خاتون، اس کا اعزاز بھی پیپلز پارٹی کو حاصل ہوا۔ پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں ایک منفرد قسم کا اعزاز تو حاصل کیا، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن ایک اپنی بکری اپوزیشن بنائیں گے، وہ ایک دوسری اپوزیشن ہوگی، وہ اپوزیشن نہیں ہوگی جن کی لیڈر شہری رحمان بنی ہے۔ اس کے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب نے عجیب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ آج انہوں نے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے نگران سیٹ اپ کے حدود و قیود کا تعین کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ بات کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ پیپلز پارٹی سے اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب میاں نواز شریف صاحب کو پوچھے کہ آپ ایکچولی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تیسرے حصے میں جا کے بات کریں گے کہ بیمار وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو سپریم کورٹ نے پابند کر دیا کہ جناب آپ نے اپنے گھر کے سامنے جو ایک پبلک پارک تھا اس کا ایک حصہ آپ نے تباہ کر دیا اور اپنی ایک روڈ بنا لی۔ اب وہ تباہ شدہ حصے کو بھی تعمیر کرنے کے اخراجات آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے اور جو سڑک توڑوانے کے اخراجات وہ بھی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ۔ اچھا عارفان نور صاحب، وہ اپنا شہری رحمان وہ ہیرلڈ کی اپنا ایڈیٹر بھی رہی جی، وہ لیکن پہلی خاتون ایڈیٹر تو نہیں تھی میرے خیال میں، پہلی رضیہ بھٹی تھی، بٹ میری پریڈیسیسر میں سے ایک یہ ہے ڈیفینیٹلی، ورنہ اگر یہ پہلی ہوتی تو وہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہو جاتا۔ بٹ شی واز دا ینگسٹ، میرے خیال میں یہ شاید 26 یا 27 سال کی تھیں جب یہ ہیرلڈ کی ایڈیٹر بنی تھیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے کم عمر ایڈیٹر تھی ہیرلڈ کی۔ سب سے کم عمر خاتون ایڈیٹر، یہ سب سے کم عمر ایڈیٹر، سب سے کم عمر ایڈیٹر ہیرلڈ یہ رہی ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے۔ اگر میں دوبارہ اپنے سب سے کم عمر ایڈیٹر ہیرلڈ، ناٹ خاتون ایڈیٹر، ناٹ خاتون، سب سے کم عمر ایڈیٹر ہیرلڈ، میل اینڈ فیمیل میں۔ سو ویسے بھی میرا تو بہت وجوہات سے ووٹ جو تھا، اگر ہوتا سینٹ میں تو شہری رحمان کے لیے یہی ہوتا کیونکہ خاتون ہے۔ میں تو پہلے دن بھی سے ہی کہہ رہی ہوں کہ اگر نامینیٹ کر دیا ہے پی 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 نے تو انہی کو بننا چاہیے تھا، اور دوسرا پی ٹی آئی کی چوائس بھی کوئی خاص انسپائرنگ نہیں تھی۔ مگر آئی تھنک اس میں سمجھنے کی تو بات صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کیوں اتنا ہمیں ایک اپنی طرف سے سسپینس میں رکھا اتنے دن۔ نمبرز ان کے پاس نہیں تھے، کسی طور سے نہیں تھے، کیونکہ 33 جو سگنیچرز تھے وہ شہری رحمان صاحبہ کی نامینیشن کے ساتھ تھے اور انہوں نے جمع بھی کروا دیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کو کیا ضرورت تھی اتنا ڈرامہ کرنے کی۔ الزام آ رہا تھا نواز شریف صاحب جو سیاسی طور پر ایک اپنا منترا پیش کر رہے تھے کہ جی ان دونوں کے درمیان مکمکہ ہو گیا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے۔ اب وہ پیپلز پارٹی کو تو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی شاید اسی ایک چکر میں اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جو کوئی اتنی میچور مووز نہیں تھیں، شاید اس لیبل سے وہ جان چھڑانا چاہ رہی ہوں کہ یار یہ کیا میرے لیے اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنی پارٹی میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم پہ وہ الزام لگ گیا جو ہم کسی زمانے میں لگایا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز میں مکمکہ ہوا ہے۔ بالکل، آئی تھنک صرف اس نروسنس میں، کیونکہ ان کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی تھی اور اتنے لوگ بات کر رہے تھے کہ دیکھو نواز شریف وہ جا کے عمران خان بیٹھ گئے زرداری کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کیا، کیونکہ نمبرز ان کے پاس کہیں سے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے اور چیئرمین سینٹ کے پاس لیٹر بھی چلا گیا تھا۔ سو یہ ڈرامہ کرنے کی اور شور مچانے کی کہ ہم لوگوں سے بات کریں اور پارٹی سے بات کریں، بھئی پارٹی سے تو آپ تب بات کرتے ہیں جب نمبرز اویلیبل ہوتے ہیں۔ سو بٹ ایک اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کافی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی بھی نامینیشن میں نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ہوا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کی جو وہ 2002 کے الیکشنز تھے اس کے بعد بھی یہ جو اپوزیشن والے تھے جنرلی یہ روتے رہ گئے تھے جب چودھری امیر حسین تھے اسپیکر، انہوں نے فضل الرحمان کو نامینیٹ کر دیا تھا
اور اس کے بعد ایک واقعہ دوبارہ بھی ہوا تھا جب یہ اسحاق ڈار صاحب بہت کوشش کر رہے تھے اور فاروق نائک نے تب جو پی 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 کی طرف سے چیئرمین سینیٹ تھے انہوں نے نامنیٹ کر دیا تھا غفور حیدری کو. سو بہت سارے لیگل ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایونچولی نمبر سے زیادہ جو اسپیکر ہوتا ہے یا چیئرمین سینیٹ کا ہوتا ہے اور یہ ان کا ویو ہے. اس وقت بھی ایز آئی سیڈ ان دونوں واقعات میں ہی ہوا کیونکہ فار ایگزامپل جب یہ امیر حسین والا واقعہ تھا تو اس وقت اے آر ڈی والے کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں بٹ فضل الرحمان کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا. تو لیگل ایکسپرٹس کا یہ ویو تھا کہ یہ ان کی بھی یہ ان کی بھی فیصلہ ہے. یہ دور بیٹھے زاہد حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اب اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی ایم. ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ وہ ایک الزام جو ان پہ لگا تھا نا مکمکا کا, اس کی خفت ہٹانے کے لیے میرے خیال پی ٹی آئی ایسی حرکتیں کر رہی ہے. کیا کہیں گے آپ زاہد حسین صاحب؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاہی رحمان ایک مبارک ہو, لیکن انہوں نے یہ کانفرنس میں ان کو بھی آنا تھا جس میں میں آیا ہوا ہوں, بینکاک میں اس وقت ہونا چاہیے تھا, لیکن آبویسلی لگتا یہی کہ سینٹ کے جو عہدہ تھا ان کے لیے زیادہ اہم تھا. خیر لیکن یہ بات تو دیکھیں اس کو اتنا لمبا طول دینے کی ضرورت نہیں تھی. ایک عام طور پہ جو یہاں پہ روایت رہی ہے وہ یہ تھی کہ جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو جو ہے آٹومیٹیکلی نامنیٹ ہو جاتی ہیں یہ قائد حزب اختلاف کو. اب اس میں یہ بات بالکل صاف تھی کہ جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے ان کی تعداد جو ہے 20 تھی, جبکہ پی ٹی آئی کے پاس صرف 12 سیٹیں تھیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, اور اس کا پیپلز پارٹی نے جیسے پہلے بات کی گئی تھی, عارفہ نے جیسے کہی کہ انہوں نے جو ہے 33 سائن کے نام لے کے انہوں نے جو اپنی نامنیشن پیپر, اس کے بعد تو مسئلہ بہت آرام سے حل ہو جانا چاہیے تھا. میرے خیال پی ٹی آئی نے خامخواہ اس چیز کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی کوشش کی. میرے خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی پی ٹی آئی کو کچھ اپنے جو ایک روایات ہیں پارلیمنٹ کی اس کو سیکھنا پڑے گا. لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کو تو بالکل ہی ویسے بھی ان کے پرائیورٹی میں نہیں آتی تھی, ویسے بھی عمران خان بھی پارلیمنٹ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو ایک بگڑے ہوئے بچے کا رول ادا کرنے کے بجائے جو ہے ایک سیاست میں کوئی تحمل بھی لانا چاہیے. یہ مسئلہ اس کو انہوں نے انا کا بنا دیا تھا جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ٹریڈیشن بھی قائم کرنی چاہیے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر واقعی ان کو دلچسپی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو فروغ پائے تو پھر بہت ساری چیزیں ان کو سبق بھی سیکھنا پڑے گا. حالانکہ ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سیاست میں ایک طویل عرصے سے یہاں پہ موجود ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کے جو الیکشن ہو گئے, اب سینٹ کو کے اوپر ذمہ داریاں بہت عائد ہو گئی ہیں. اس خاص طور پہ آج کی صورتحال میں سینٹ کا ایک وقار بھی ایک کافی بلند ہوا تھا. جو رضا ربانی صاحب جب اس کے سینٹ کے چیئرمین تھے تو انہوں نے اس کا وقار بہت بلند کیا تھا اور ایک بہت ہی ایفیکٹو ادارہ بن کے آیا تھا سینٹ کا. اور میرے خیال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے مقابلے میں سینٹ میں زیادہ جو ہے سبسٹینشیل ڈسکشن ڈیبیٹ بھی ہوا کرتی تھی. میرے خیال یہ کہ اس وقت دیکھنا یہی چاہیے کہ وہ روایات برقرار رہنی چاہیے, اور پیپلز پارٹی کا اس میں اہم رول ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے جو لوگ وہاں پہ سینٹ. زاہد صاحب زاہد صاحب اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سینٹ کا رول ایفیکٹو ہونا چاہیے اور ہماری امید بھی ہے کہ وہ ایفیکٹو رہے گا, مگر اس کے لیے پی ٹی آئی کو پھر پی 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 کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. یہ جو وہ اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ ان سے کہیں گے کہ انہوں نے زرداری کے ساتھ اور پی 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 کے ساتھ کولیشن بنا لی ہے اور یہ تو وہ پھر سینٹ کے اندر ایفیکٹولی پرفارم نہیں کر پائیں گے. اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے گا وہاں, اور پی ٹی آئی کو پی 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 کے ساتھ وہاں کام کرنا پڑے گا. جیسے آج جو آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں, سواتی صاحب کی طرف سے جو خط آیا ہے. ہاں دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا لگتا یہی ہے کہ جو روایات رہی ہیں پارلیمنٹری سیاست کی وہ پوری طرح شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا وہی میں جیسے پہلے کی بگڑے ہوئے بچے کا رول نہیں ادا کرنا چاہیے. ایک اس وقت ملک کے بہت ضرورت ہے ایک مضبوط حزب اختلاف کی. بات یہ ہے کہ جو ہے آپ اس چیز پہ نہیں ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی صحیح بات پہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے دیا یا پیپلز پارٹی نے کسی صحیح بات پہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیا تو وہ جو ہے وہ اس میں دھبا لگ جائے گا, یا ان کی جو ہے اس پہ جو ہے شہرت میں جو ہے کوئی حرف آ جائے گا. یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک سیاسی سوچ ہونی چاہیے. سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف مسائل, جو مختلف جو ایسے ایشوز آتے ہیں
اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا جو نظریہ ہونا چاہیے یا رائے ہونی چاہیے اس سے بالاتر ہونی چاہیے کہ دوسری پارٹی کیا کرے. تو یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کوئی بات کرے گی تو پی ٹی آئی کو لازماً اس کی مخالفت کرنی پڑے گی, یا جو ہے پی ٹی آئی جو بات کرے گی اس کی لازماً پیپلز پارٹی کو مخالفت کرنی پڑے گی. تو یہ جمہوریت کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ اپنے جو بھی آپ کا نظریہ ہے, آپ کی جو بھی ایشوز پہ جو رائے ہے اس کے اندر آئی تھنک سوری جی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں مسئلہ اس کا یہ جو پرابلم آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے جو اپنی پولیٹیکل سٹانس ہے, ان کا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, انہوں نے جو بلڈ کی ہے اتنے سالوں کے اوپر, اس کا سارا فوکس ہی یہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این اور پی 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 سے مختلف ہیں. انہوں نے پچھلے 4-5 سالوں میں پوری یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نہ نظر آئے, اور ان کا سارا فوکس اس چیز پہ رہا ہے کہ ہم پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں سے فرق ہیں. اور عمران خان صاحب نے آف کورس اتنی زیادہ زبان جس قسم کی استعمال کی ہے پی ایم ایل این کے خلاف, پی 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 کے خلاف, آصف زرداری کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, کہ اب وہ ذرا سی جب کوئی بھی بات کرتے ہیں جو لگتا ہے لوگوں کو کہ کمپرومائز ہے, یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میچور پالیٹکس ہے, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایم کیا ہے اور آپ اگر کسی کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کچھ اچیو کر سکتے ہیں, تو اس پہ پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ مجھے تو اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی جو انہوں نے یہ سواتی صاحب نے ایک خامخواہ کی اتنی ایفرٹ کی اور اپوزیشن لیڈر کے لیے. دیکھیں وہی بات آ رہی ہے کہ عارفہ اس سیاست میں جو ہے ایک لحاظ سے میچورٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے جی میں نے اگر پی ایم ایل این کوئی بات کرے گا تو میں ضروری ہے کہ الٹی بات میں کروں گا. اصل میں جو سیاست ہوتی ہے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک رائے ہوتی ہے, آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کسی بھی مسئلے پہ, اور آپ اس سوچ کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں, اس پہ بحث کرتے ہیں اس سے بالاتر ہو کے کہ دوسری پارٹی کیا کہہ رہی ہے. ایسے بہت سے ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں جس میں جو ہے آپ کے اور جیسے پی ایم ایل این اور آپ کے درمیان بھی اتفاق ہو سکتا ہے, کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر پی ایم ایل این یا حکمران پارٹی یہ کہے کہ رات ہے تو آپ کہیں گے نہیں دن ہے, دن کہیں گے تو رات ہوگی. تو یہ طریقہ کار جو میں خیال تھوڑا سا پی ٹی آئی کو اب سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک مین اسٹریم پارٹی ہے, وہ ایک نیشنل پارٹی کے اگر طور پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے تو اس قسم کی حرکتیں ختم کریں. یہ جو ایک میں روٹے ہوئے اس کی جو مثال ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی سیاست کے ذریعے آپ بہت زیادہ کمپرومائزز تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اچھی دیکھیں وہی بات آتی ہے. آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اب ہم چلیں گے, زاہد صاحب میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, اب ہم چلیں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اس بیان کی طرف جس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے نگران سیٹ اپ کی حدود و قیود کا تعین کرنا پڑے گا, لیکن پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کا یہ کردار ہے, اور ان کو بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. بہت اچھا ہو اگر ہم اپنا جو ہے نا وہ کچھ باقی بھی امینڈمنٹس کر لیں کہ کیئر ٹیکر پیریڈ میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر ہے جو نام دے گا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی سمجھا جائے گا نا. اگر کوئی اچھا آدمی, اچھا شخص, جمہوری آدمی, سیاسی آدمی اگر کوئی بھی دیتا ہے ایک سپورٹ ہوگی سسٹم کے لیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب یا تو میں کنفیوز ہوں یا میاں نواز شریف صاحب کنفیوز ہیں. میرے کنفیوز ہونے کے امکانات کم ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے کنفیوز ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا, مجھے نہیں نکالا گیا تھا. اب وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے. اب نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آپ لوگ پہلے ہی ایک قاعدے میں جا چکے ہوئے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں وہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ جناب اپوزیشن اور حکمران جماعت ملیں گے اور پھر کیئر ٹیکر پہ کنسنسس ہوگا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. انہوں نے ایک اپنی نرالی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا لی. اب جب وہ آلریڈی ہے
وہ موجود ہے بات کہ یہ اپوزیشن ہے، یہ حکمران جماعت ہے، یہ دونوں بیٹھیں گے اسی طرح سے جیسے 2013 میں ہوا تھا، 2018 میں بھی اسی طرح سے اب یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ باقی جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں، باقی جو کمپوننٹس ہیں پولیٹیکل سیاسی میدان کے جو باقی حصے ہیں وہ ان کو بھی آنا چاہیے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہونی چاہیے، اس میں JUI بھی ہونی چاہیے، اس میں PTI بھی ہونی چاہیے، اس میں فلانی ہونی چاہیے. اب یہ کلیئر نہیں ہے یہ بات کرتے اور اس کے بعد یہ بات کہنا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے وزیر اعظم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے ہی مقرر کردہ وزیر اعظم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دی. ارے وہ تو انہوں نے اگلے دن بھی نہیں کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں تھا تو ڈالر کی قیمت کتنی ٹھیک تھی اور اب میں چلا گیا ہوں تو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ اب دیکھیں جو ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حکومت میری ہے یا میری کسی بات سے میرا اپنا جو اپوائنٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ امبیرس ہوگا. ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے میں گیا ہوں اکانومی کی حالت خراب ہو گئی ہے. اب آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کنسلٹیشن نہیں ہو رہی، جبکہ احسن اقبال کی آج اخبار میں خبر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بات طے ہے کہ میں کنفیوز نہیں ہوں، میاں نواز شریف صاحب کنفیوز، یا تو ہم سارے کنفیوزڈ ہیں اور میاں صاحب ان کی وجہ سے ہم سارے کنفیوز ہو گئے. وہ تو خیر ہمیں کنفیوز رکھتے ہی ہیں. اور زاہد صاحب نہیں کنفیوز کیونکہ وہ اس ملک میں نہیں نا اس وقت. ہاں زاہد صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انڈیا پاکستان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں آسان ہوگی کمپیئر ٹو ڈسکشن وی آر ڈوئنگ. ہاں میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس سے زیادہ گہرے نظر آ رہے ہیں مجھے. اصل بات یہی آتی ہے کہ ایک آئینی طریقہ کار ہم نے مرتب کیا تھا جس میں یہ تھا کہ جو انٹرم گورنمنٹ جو الیکشن کروائے گی وہ جو ہے دونوں کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مشاورت کے بعد نامنیٹ ہوگی. اس کا مقصد بھی تھا کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک رہی ہے رائے کہ جو حکومت جو بھی ہوتی ہے جس کی تو اس میں اثر انداز ہو سکتی ہے الیکشن پہ. اسی لیے یہ بنائی گئے تھا، قانون بنایا گیا تھا کہ جو ہے اس پہ کوئی نیوٹرل شخص جو کہ نان الائنڈ ہو اس کو بنایا جائے. اب یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ نہیں ملایا جاتا ہے. جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے وہ عام طور پہ دوسری جو اپوزیشن کی پارٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ مشاورت. زاہد صاحب یہ بتائیں، میں آپ کو ذرا روک رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اچانک یہ کیا ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کوئی اندر کی خبر ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کہ کوئی ایسا نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر دے گا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے، یہ گھبرا گئے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اندر کی کیا انفارمیشن ہے کیونکہ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر جو ایک نروسنس ہے نا میاں نواز شریف کی، شاید وہ اس چیز کی وجہ سے ہے کیونکہ سینٹر کے اندر انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا فیصلہ کرنا ہے PPP کے ساتھ بیٹھ کے، اور PPP کا اس وقت آپ کو موڈ پتا ہے کہ وہ کسی قسم کے بھی کوئی کمپرومائز یا PMLN کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ کیا ڈیلے ہو جائے گا، کنسنسس ہی نہیں ہو پائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی، دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ بھی PPP کی نامینیشن تھی، سجیسچن تھی جس پہ PMLN نے اگری کیا، اور غالباً پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ان کو PTI سے بات کرنی پڑے گی. تو ہو سکتا ہے، سوری زاہد صاحب میں صرف جملہ مکمل کر لوں، کہ ہو سکتا ہے کہ PMLN کی نروسنس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دونوں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا ہے، ان دو پارٹیز کے ساتھ جو اس وقت ان کے بہت مخالف ہیں. زاہد صاحب ہاں لیکن دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے جو یہ نواز شریف صاحب کی پریشانی کے باعث شاید ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت جو ہے اگر کسی پہ اتفاق نہ کر سکے اور ایک اسٹیلمیٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن پھر اپنی وہ جو ڈسکریشنری پاور جو استعمال کرتی ہے اور وہ نامنیٹ کرتی ہے. تو نواز شریف صاحب کی جو بات کہہ رہے ہیں، جو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ ایک بن جائے، کیونکہ اگر فرض کیجیے اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہوتی ہے اور اتفاق نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور الیکشن کمیشن کسی کو بھی بنا سکتی ہے. تو میرے خیال نواز شریف صاحب کو خطرہ یہی لگ رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جو ہے وہ سب سے بات کرنی چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی چیز ہے. دوسری بات آپ کی جو صحیح ہے عارفہ جو پہلے بات کر رہی تھی کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک طرف تو حکومت ان کی پارٹی کی ہے، ان کے نامنیٹڈ وزیر اعظم بھی ہے،
لیکن وہ اپوزیشن سب سے بڑے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور کنفیوژن نہیں ہے ان کے ذہن میں اس کو کنفیوژن نہیں سمجھتا ہوں. ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں دیتی ہے گورنمنٹ کو تو اس کے اثرات جو ہے بہت گہرے اس لیے پڑ سکتے ہیں کہ آئینی طور پہ وزیر اعظم کا ٹیرف وزیر اعظم کا انتخاب حکومت نہیں کر سکتی ہے. وہ پھر اگر الیکشن کمیشن پہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی بھی بن سکتا ہے اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو آئی تھنک یہی بات ہے. اچھا وہ ویسے میرے خیال میں جو ایگزیکٹ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتا ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی اگر 3 دن میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر وہ ای سی پی کے پاس جاتا ہے جس نے 2 دن میں کہا ہے. اور کیونکہ ابھی وہی جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ بھگت چکے ہیں جو نیب کا چیئرمین آیا ہے اس کے ساتھ, تو اب ان کو شاید یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اس طرح میں بھی نام پرپوز کیے پیپلز پارٹی نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا, کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا, اور فائدہ کیا ہوا بعد میں الزام کیا لگا بعد میں پی ٹی آئی تو ساری زندگی الزام لگاتی رہی کہ جی وہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر, بہت فرق تھا نا پی 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 کا موڈ 2013 میں بہت فرق تھا. بٹ الٹیمیٹلی جو نام انہوں نے دیے تھے وہ تو دوسری جماعت جو پی ٹی آئی جماعت ہے, تیسری جماعت, اس نے آگے تو انہی میں سے غالباً زیادہ تر نجم سیٹھی کا نام استعمال کیا. کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں اس وقت پی 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 کا موڈ بہت فرق تھا اور اس وقت پی ایم ایل این کو معلوم تھا کہ پنجاب میں ان کو کوئی پی 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 کا اس وقت تک خشر ہو چکا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پھر وہ کردار ادا کرے گی جو بلوچستان اسمبلی کے ساتھ ہوا یا پھر سینٹ کے الیکشن میں ہوا. بالکل میرے خیال میں مرتبہ پیپلز پارٹی اس طرح کا کام کرے گی کہ خدشہ ہے کہ وہی ہوگا جو بلوچستان میں ہوا یا سینٹ کے اندر ہوا کہ پی 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 تیسری مرتبہ پیپل پارٹی وہی کرے گی آٹومیٹکلی, اور پی ٹی آئی بھی. تو ان کو اس چیز کی فکر ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ہماری گفتگو اسی پہ رہے گی نگران سیٹ اپ پہ جو سابق وزیر اعظم صاحب بولے ہیں نا, ان کی پریشانی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ظاہر حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ کنفیوز نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنفیوز نہیں ہیں, وہ اتنے سیانے ہیں کہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں. اب ہمیں کنفیوز کر کے ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اسی ایشو پہ بات ہوتی رہے گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. عارفہ نور, پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کو اپنے وزیر اعظم پہ اعتماد نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے, پاکستان واحد ملک ہے جہاں کیئر ٹیکر کا اس طرح کا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکمران جماعت بیٹھتے ہیں. دنیا میں کسی جگہ پہ, میں نے تو نہیں سنا, اگر آپ نے سنا ہو تو بتا دینا, دنیا میں کسی جگہ پہ یہ نہیں ہوتا. جہاں کہیں جب پارلیمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے, اپنی مدت پوری کرتی ہے, تو جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ اس وقت تک کام فنکشنل ہوتی ہے جب تک کہ نئی حکومت نہیں بن جاتی. ہمارے ہاں پہ اس لیے دیکھا جائے تو جو حکومت ہوتی ہے, جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے, اس کا مطلب اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ بے ایمانی کریں گے, یہ ڈنڈی ماریں گے, یہ کچھ نہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ آنے والے انتخابات پہ اثر انداز ہو سکے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آخری کون سا ایسا الیکشن ہوا تھا جس میں یہ بات نہیں 2013 کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا پورا اپنا جو شروع کے 4 سال چلنے, 3 سال چلنے, صرف پی ٹی آئی کا نہیں, آصف علی زرداری نے بھی اس کو آروز کا الیکشن کہا تھا. انہوں نے کہا یہ آپ خاموش ہو جائیں, مان لیں. دوسری بات ہے, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال تو الیکشن کے اوپر سب نے ہی مور اور لیس اٹھائے تھے نا, سب نے ہی. مگر اس میں اب دوسری یہ ایسا ہی سوال تھا جب سینٹ الیکشن کے دوران ہوتا تھا نا کہ میرے بندے خرید لیے, وہ کہتا ہے میرے بندے خرید لیے. تو میں تھوڑی سی بات کر لوں, سارا ٹائم بولیں جی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو آپ دیکھیں نواز شریف کی جو وہ ہے کہ جب جتنی دیر پاور میں رہے تو تب ان کو نہیں یہ نظر آیا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بناتا ہے اس کا جو لا ہے وہ انکلیئر ہے. ان کو اگر کوئی وہاں پرابلم تھا یا اس کے اوپر کوئی خدشات تھے تو بھئی 4.5 سال آپ پرائم منسٹر رہے, آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس کے بارے میں کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی. جب پاور میں ہوتے ہیں تو یہ اس وقت ایک آٹوکریٹ بن جاتے ہیں اور نہ پارلیمنٹ آتے ہیں, نہ اپنے ایم این اے سے ملتے ہیں, اپوزیشن تو دور کی بات. اب وہ پاور سے اترے کیا ہیں کہ ان کو آئیڈیالوجی بھی یاد آ گئی ہے, ان کو پرنسپلز بھی یاد آ گئے ہیں, ان کو سول ملٹری بھی وہ بھی یاد آ گیا ہے, اور اب ان کو سارے جو لاز ہیں جو ان کے اندر پرابلمز ہیں وہ بھی یاد آ رہے ہیں. جی صاحب, یہ تو ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. میرا تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے ان سے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس میں اس کی وجوہات ہیں جو انٹرم گورنمنٹ کی بات آئی تھی کہ
اس میں اس لیے بنایا گیا تھا، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ایک اس میں تھا کہ دونوں حزب اختلاف اور حزب اقتدار مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے بجائے اس کے کوئی نامنیٹ کرے۔ ایک تو مسئلہ پاکستان کی سیاست میں یہ بھی رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں، جتنے بھی الیکشنز میں سوائے ایک دو کے شاید 1970 کے، وہ ہمیشہ ایک متنازع رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ الزام تراشی ہوتی ہے کہ جو ہے اس کو حکومت وقت نے یا جس کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں انہوں نے ریگ کیا تھا۔ یہ جو پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی اپوزیشن کی، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں اصل مسئلہ یہ نہیں آتا کہ انٹرم گورنمنٹ ہو، کس کی ہو، کیا نہیں ہو۔ جو پاکستان میں سب سے بڑا جو پرابلم جو بن کے آتی ہے، جس کو درست کرنا چاہیے، جس پہ نہیں گئے ہیں ابھی تک، وہ یہ تھا کہ جو ہے آپ الیکشن کمیشن کو پاور، جب دنیا بھر میں جہاں پہ حکومتیں ہوتی بھی الیکشن دوران، تو الیکشن کمیشن سب سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی ایک مثال ہے کہ جب ٹھیک ہے وہی جو حکومت میں وہی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے بغیر الیکشن کمیشن کی مرضی سے ایک ٹرانسفر تک نہیں ہو سکتے پوسٹنگ میں، کوئی ایسا اقدامات نہیں اٹھا سکتی حکومت جو کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے جس پہ اس پہ ایک لحاظ سے اعتراض کر سکے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نگران حکومت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کا بعض کام بھی چلانے پڑتے ہیں، لیکن اس کی پاور جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اب پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ صرف انٹرم گورنمنٹ سے حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب تک آپ الیکشن کمیشن کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اس کو غیر متنازع نہیں بنائیں گے، آپ کو چاہے انٹرم گورنمنٹ میں کسی فرشتے کو بھی لا کے کھڑا کر دیں، وہی جو ہے الیکشن کے متعلق وہی رائے جو ہے بن کے آئے گی۔ میرا خیال یہ کہ پاکستان میں پرابلم ایک اور بھی بن کے آتی ہے کہ نہ ہی حزب اختلاف اور حکومت جو ہے وہ ان کو کبھی بھی ڈیموکریٹک پروسیس میں اعتماد نہیں رہا ہے، یا اس کے متعلق ہمیشہ جب تک ان کے نتائج نہیں ہوتے ہیں اس پہ ماننے کے تیار نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور میرا خیال یہ کہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کو کس طرح سے بناتے ہیں، مسئلہ یہ آتا ہے کہ الیکشن رول کو آپ کو ریفارم کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام اور چیزوں کو بھی ریفارم کریں، ورنہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ صرف اپنے پارٹی پہ اعتماد نہیں کیا، ان کو خدشات بہت ہیں، ان کو خدشات یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہی تو مسئلہ ہے نا زاہد صاحب، اور وہ خدشات یہ ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم تو انہوں نے کسی لیول پر نہیں کیا نا، ان کا تو سارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم اور اپوزیشن یا حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے نیب کا چیئرمین بنا دیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر اگریمنٹ کر لیں، سارا فوکس انڈیویجولز کے اوپر ہے کہ ہم اگر صحیح انسان لے آئیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، چاہے وہ ای سی پی ہے یا نیب ہے، تو کیا کرنا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان آ جائے جو کسی اور کے اشاروں پہ کام کرے یا کچھ کرے تو ان کے لیے ہی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو بھی معاملات ہوا ہے لیگلی اگر دیکھا جائے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو بھی معاملہ ہوا ہے، اس میں صرف پروسیجر، اپوائنٹمنٹ پروسیجر ہی کلیئرٹی کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اس میں جو کیئر ٹیکرز ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے یا کیبنٹ ممبرز ہیں، ان کی نیوٹرلٹی کو، ان کے مینڈیٹ کو، ان کے سکوپ کو، ان کی فنکشننگ کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا لیگلی۔ یورپین یونین کے آبزرور نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ کس طرح کے ہے کہ آپ نے کوالٹیٹیو تھریش ہولڈ اور کوانٹیٹیو تھریش ہولڈ تو رکھا ہی نہیں ہوا، آپ کس بنیاد پر ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور آپ کو کس طرح سے آپ نے ان کو پابند کرنا ہوتا ہے۔ آپ تو صرف پروسیجر اپوائنٹمنٹ کے جی آپ میں بل کے بیٹھ گئے، ہم دونوں کا کنسنسس ہو گیا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس میں بہت سارے فلاز ہیں، اور یہ 18ویں ترمیم اور 20ویں ترمیم کے ہونے کے باوجود آپ کی بات وہ ٹھیک تھی کہ اتنا عرصہ گزر جاتا ہے، اس گزرے ہوئے عرصے میں بڑے آرام سے کام ہو سکتا تھا کہ یار یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، پہلے تو یہ ہے نا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہاں پر بڑا عجیب و غریب ہے، یہ پورے کا پورے سسٹم کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے، جرمنی میں تو پارلیمنٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے جب تک کہ نئی حکومت ہی بن جاتی۔ نہیں یہ تو وہ کرنے نہیں دیتے نا، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ سسٹم اسٹرینتھن ہو۔ یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کیئر ٹیکر پی ایم یا سی ایم آئے کہ جو ان کا جو پچھلے 5 سال میں انہوں نے جو سسٹم سیٹ اپ کیا ہے، فار ایگزامپل پنجاب میں، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے۔ اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر، پچھلی دفعہ کیئر ٹیکر پہ یہ دیکھا تھا جس میں ہمارے نجم سیٹھی صاحب بھی تھے کہ میس اسکیل کے اوپر ایڈمنسٹریٹو ری شفلنگ ہوئی تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ یہاں لگا ہوا ہے، وہ اسی کو اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیتا ہے، یار یہ عجیب سی بات ہے۔
دیکھیں نا ایک فیلڈ پوسٹنگ مل رہی ہے اس کو, جو ایک جگہ پہ فیلڈ پوسٹنگ پہ لگا ہوا ہے, اگر آپ سمجھ رہے ڈی پی او ہے, ڈی سی او ہے, یا ڈی سی ہے, یا اے سی ہے, یا ڈی سی جی سی, ان کا آپ دیکھ لیں فائدہ تو یہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کیا. جی زاہد صاحب جی دیکھیں اصل مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے, یہ ہوتا ہے پاکستان میں الیکشن کے دوران شاید ریگنگ نہ ہوتی ہو, اتنی ہوتی ہوگی جہاں پہ آپ کے مضبوط لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس قسم کے جو ذرائع بھی ہوتے ہیں کہ اس میں ووٹ کی بھی ریگنگ ہو جاتی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو پاکستان کے الیکشن کے لیے آتا ہے وہ پری الیکشن ریگنگ کا مسئلہ آتا ہے. وہ اس کا اس لیے آتا ہے کہ جو ہے آپ ایسے لوگوں کو اپنے ایڈمنسٹریشن میں رکھ لیتے ہیں جو کہ پولیس سے لے کے آپ کے پٹواری سے لے کے وہ تمام جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں کسی پرٹیکولر پارٹی کے لیے یا جو خاص طور پر حکمرانوں کے لیے. پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہی چیز جو ہے جب تک آپ ریفارم نہیں کرتے اسی پہ آتی ہے, اسی پہ بات پھر آتی ہے کہ آپ صرف انتظار نہیں کرتے ہیں کہ الیکشن کے دن کس طرح سے روک تھام کی جائے ریگنگ کی یا ووٹ کی جو ہے وہ غلط استعمال کو. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو ایسی ایک لحاظ سے جو ہے انوائرمنٹ بھی بنانی پڑتی ہے جہاں پہ اس چیز کے کوئی بھی نہیں ہے کہ اپنا اثر رسوخ کو استعمال کر کے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کر سکے. یہی بات آ رہی ہے کہ اس پہ جو ریفارم کی بات زاہد صاحب مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے, معذرت کے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے جی, پری الیکشن, الیکشن ڈے اینڈ پوسٹ الیکشن یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, مینوپولیٹ کر سکتے ہیں, تو اپنی جگہ پہ طے شدہ بات ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے بیمار وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی. ان پہ ایک اور خرچہ پڑ گیا, ایک تو اپنی بیماری پہ خرچہ کر رہے ہیں, اب ان کو ایک اور خرچہ پڑ گیا. اس خرچے پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. عارفہ پیسے انہی پیسوں کو بچانے کے چکر میں ایک بیمار فارمر فائنانس منسٹر جس پہ کیسز بھی چل رہے ہیں, جو بیمار بھی ہیں, ملک سے دوڑے بھی ہوئے ہیں, آپ ان کا کتنا مذاق اڑا رہے ہیں, ہنسے چلے جا رہے ہیں جب سے آپ نے سٹوری کا سنا. وہ پیسے بچانے کے لیے باہر گئے ہیں, وہ پیسے بچانے کے لیے باہر گئے ہیں کیونکہ یہاں علاج پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے پیسے نکلوا لیے جائیں گے. کس چیز کے؟ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے ان کے نہیں ہیں, وہ کسی اور کے پیسے ہیں جو ان کے پاس پڑے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نکلوا لیں گے. سڑک کی بات اب جو ہے نا, اب وہ پیسے بچانے باہر گئے ہیں. انہوں نے وہ باہر گئے ہوئے شخص کو جو اسی وجہ سے باہر گیا ہے اس کو ایک اور انہوں نے ڈس دی. انہوں نے کہا کہ اب یہ سڑک, ویسے اندازہ آپ کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کو یا پنجاب حکومت کو ضرورت کیا تھی کہ وہ, جو میں نے ایٹ لیسٹ فوٹیج ٹی وی پر دیکھی, خاصی صحیح سڑک ہے, کیا ان کو ضرورت پڑی کہ پاک کے بیچ میں سے انہوں نے دوسری سڑک نکلوا لی؟ اور این ڈی اے نے بھی بنا دی ہے. وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنز کو جب تک اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ویسے اکثر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت سے زیادہ بیوقوف سمجھتے ہیں. کون؟ یہ حکمران جو ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے جو بڑی کھلی سی حرکت ہوتی ہے, سر عام نہیں ہوتا. یا تو کوئی ایسا کام کریں جس کا ہمیں سالہ سال جب بعد جا کے پتہ چلے, پھر تو کمال ہے. ایون فیلڈ فلیٹس تھے جیسے وہ ہے, لیکن وہ بڑی جلدی پکڑے گئے تھے. رحمان ملک نے پکڑ لیے تھے 93 94 میں پکڑ لیے تھے اس میں. وہ رحمان ملک کا کریڈٹ ہے. نہیں, بٹ اس میں بہت مطلب کہ آئی تھنک پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت امبیرسنگ انسیڈنٹ ہے, اور کچھ ہو کہ نہ ہو, یہ اگلے مہینے سارے یہ اگلے الیکشن تک بڑے امبیرسنگ مومنٹس انہوں نے اسٹور میں رکھے ہوئے ہیں. وہ بہت زیادہ, وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں جو پارٹی اتنی گڈ گورننس کی بات کرتی تھی کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں, ہم کرپٹ نہیں ہیں, ہم زرداری نہیں ہے, ہم ایسے نہیں ہیں, اور نکلا اس میں سے کیا کہ سڑک بھی جو تھی انہوں نے پاک کے بیچ میں سے جنہوں نے امبیرس کرنے کا ٹھیکہ لیا نا ریسنٹلی, شریف خاندان کو, اس جماعت کو, ان کے پاس امبیرس کرنے کے لیے اسٹور میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ اس واقعے میں اور جو کراچی کی چائنا کٹنگ میں کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے؟ ایک منٹ رہ گیا زاہد صاحب, یہ نہ ہو کہ وہ کہیں گے آخری. زاہد صاحب آپ کو کوئی ہمدردی ہے اس بیمار وزیر خزانہ سے جن پہ ایک اور انہوں نے ڈال دیا کہ جی آپ خرچہ اٹھائیں گے ذاتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل سب کو بہت ہی اخراجات جو ہے وصول کیے جا رہے ہیں, صرف اسحاق ڈار صاحب نہیں بلکہ
शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें शायद की मुख्तलिफ इश्तारात में, उनको भी शायद 55-60 लाख रुपए उनको भी देने पड़ रहे हैं। तो मसला ये है कि फिर ये जो PMLN के लीडरान है उनका तो बड़ा मसला हो जाएगा, इलेक्शन लड़ने के पैसे भी नहीं होंगे, लगता है यही है मुझे। असल बात ये है कि देखें इस मुल्क के अंदर जब आप इख्तिदार में होते हैं, जब पावर आती है तो उसका मिसयूज बेतहाशा होता है, और यही होता है कि जब आप पावर में होते हैं समझते हैं कि सारे काम आपके निकल जाएंगे, सारे जो हैं जो आपके जो भी महकमे होते हैं वो सिर्फ आपकी मर्जी पे चलते हैं, किसी उसूलों पे नहीं चलते हैं। और यही बात बिल्कुल सही है कि जब PMLN इख्तिदार में आती है तो कहते जी हमने तो बड़ा हम पे तजुर्बा भी है और ये भी करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि सब ने अपने इख्तिदार में आने के बाद उसका जो है मिसयूज किया है अपने पर्सनल वजह से। तो मेरा ख्याल ये कि इसार डार साहब तो अपना आप को इतना समझते थे कि वो पाकबाज उससे ज़्यादा बेहतर आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के तो पता चलता है कि चाहे कोई भी इख्तिदार में आता है फिर उसको जो है वो इस्तेमाल भी उसी अपने मकासद के लिए ही करता है। जी जाहिद साहब आपका शुक्रिया और आरफा नूर आपका शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।